الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و صلوات اللہ رب العزت سے دعا ہے رب لم یزل حق کوئی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 15 رمضان المبارک زکوٰۃ کے حوالہ سے گفتگو اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمائی۔ وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ کیا سلوک فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے پاکیزہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کا حصہ نکالتے ہیں، رب کائنات انہیں کس انعام سے نوازتا ہے۔ آج کی گفتگو میں یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک واقعہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 اشخاص تھے، ان میں سے ایک کوڑ کا مریض تھا، ایک گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور ایک اندھا تھا، وہ بینائی سے محروم تھا۔ ایک دن ایک فرشتہ ان کے پاس آیا۔ سب سے پہلے وہ اس شخص کے پاس آیا جو کوڑ کا مریض تھا، اور آ کر اس سے سوال کیا کہ تجھے کیا پسند ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں کوڑ کا مریض ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتے، ہر کوئی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت شکل عطا فرمائے، میں کوڑ کے مریض سے پاک ہو جاؤں، یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، تاکہ میں معاشرے کے اندر ایک باعزت فرد بن جاؤں اور لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اللہ رب العزت نے اسے برس سے پاک کر دیا۔ پھر اس سے سوال کیا کہ بتا تو کون سا مال پسند کرتا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ پھر اس نے ایک حاملہ اونٹنی اسے عطا کی۔ اس کے بعد وہ اس شخص کے پاس جاتا ہے جس کے سر پر بال نہیں ہے، وہ گنجا ہے۔ اس سے جب سوال کرتا ہے کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خوبصورت بال پسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت بال عطا فرمائے اور گنجے پن سے مجھے نجات مل جائے۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ رب العزت نے اس سے بال عطا کر دیے، خوبصورت بال عطا کر دیے۔ پھر اس سے پوچھا کہ بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ مجھے گائے پسند ہے، یہ پسند ہے کہ میرے پاس بہت ساری گائیں ہوں اور ان کی وجہ سے میں ایک دولت مند انسان بن جاؤں۔ پھر اس نے ایک حاملہ گائے اسے عطا کی اور اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ تیسرے شخص کے پاس گیا جو بینائی سے محروم تھا، قوت بصارت ختم تھی۔ اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا بتا تیری خواہش کیا ہے، تو کیا پسند کرتا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے، میں اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ سکوں، یہ مفہوم ہے۔ اور پھر اس نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، مسح کیا، تو اللہ رب العزت نے اسے بینائی لوٹا دی۔
اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ بتا تجھے کیا پسند ہے، کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ تو پھر اسے بھی ایک حاملہ بکری عطا کر دی، اور یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان تینوں کو ان کی خواہشات کے مطابق ان کی پسندیدہ چیزیں بھی عطا کر دی، اور جس کے پاس اونٹنیاں تھی اس کی پوری وادی اونٹوں سے بھر گئی، جس کے پاس گائے تھی ایک پوری وادی اس کی بھر گئی، اور گائیں ہی گائیں اس کے پاس ہو گئی، اور جو تیسرا شخص تھا پوری وادی اس کی بکریوں سے بھر گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان تینوں آدمیوں کو آزمانا چاہا، اور اس فرشتے کو دوبارہ ان کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے اسی بندے کے پاس آیا جس سے پہلے کوڑ کا مرض لاحق تھا، برس کا مرض لاحق تھا۔ اس کے پاس آیا اور آ کر اس سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، میرا مال ختم ہو گیا، اب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جس کے پاس میں سوال کرتا، تم نظر آ گئے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت دولت عطا کی ہے، اونٹ عطا کیے، اور ان میں سے ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ میرے بہت سارے حقوق ہیں، معاملات ہیں، میں ان میں سے نہیں دے سکتا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی شخص نہیں ہے جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے نجات عطا کی، پھر ایک اونٹنی تجھے ملی، اور اس سے یہ سارا مال آج تیری قسمت اور تیرے مقدر میں آ چکا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ میرا مال، یہ میرے آبا و اجداد سے نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، اور میں اس کا مالک و وارث ہوں، مجھے کسی شخص نے کوئی اونٹنی نہیں دی۔ تو پھر اس نے صرف اتنا کہا کہ فَقَالَ إِن كُنْتَ كَاذِبًا فَسَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اسی حالت میں کر دے جس حالت میں تو پہلے تھا۔ پھر وہ اسی مرض میں مبتلا ہو گیا، اور اس کا سارا مال جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اس شخص کے پاس آیا جو گنجا تھا، جس کے سر پر پہلے بال نہیں تھے، اور اس کی دعا سے اسے بال ملے، گائے دی، مال و متاع ہو گیا۔ اس شخص نے بھی ایسا ہی جواب دیا، اسے بھی اس نے یہی کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اسی حالت میں پہنچائے جس میں تو پہلے تھا۔ پھر وہ تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے جس کے پاس بکریاں تھی، تو اس نے یہ کہا کہ یہ سارا مال اللہ کا دیا ہوا ہے، واقعی میں پہلے اندھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے دعا دی، اور اس سے مجھے قوت بینائی مل گئی، یہ بکری بھی اس نے عطا کی، اور اسی سے یہ مال آج جو وادی بھری ہوئی نظر آتی ہے، یہ سب اللہ کا مال ہے، اور اللہ کا نام لے کر تم نے مانگا ہے، تم جتنا چاہتے ہو اس سے لے جا سکتے ہو۔ تو پھر اس فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں جو تم تینوں کو آزمانے کے لیے آیا تھا، وہ دونوں اللہ کی اس آزمائش میں ناکام ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں پہلی حالت میں کر دیا، اور تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید برکت عطا فرمائے۔